اپنی تمام بچیاں جو جوان ہو چکی ہیں ان کے لیے بہترین گھر کے لیے، جو بچے جوان ہو چکے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ان کے لیے ایسی پروردگار اپنے جناب سے کنیزان زہرا اور زینب عطا فرمائے کہ بہترین خانوادے تشکیل پائیں، زمینہ سازی امام زمانہ ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے، جتنی جمی حاجات ہیں وہ حاجات جو آپ کسی سے برملا کہہ نہیں سکتے، آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خصوصی نظر کرم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو برائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قبول و منظور فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند حیدری صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کما ہوگا والحمد للہ الذی لا یدرکہ بعد الامام ولا ينامه غوث الفتان، والصلاة والسلام على رسول الثقلين حبيب المشرقين أبو القاسم مصطفى محمد۔ والصلاة والسلام على آل ياسين والأئمة المهديين هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يقي المشتاقون وإليهم يقي ولسيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ درود محمد وعلى محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، انا خلقناکم من ذکر او انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ درود محمد وآل محمد۔ شکر ہے خالق عز و جل کا، وہ خالق کہ جو ہماری سانسوں کی روانی، ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات، ہماری سوچ فکر، ہمارے وجود میں در آنے والے ہر امر سے واقف ہے۔ اسے معلوم ہے کس لمحے مجھے سانس کو کتنا کھینچنا ہے، دل کے دھڑکن میں کتنے خلیے ہیں، ان کو کون سی غذا ہے جو میسر آتی ہے۔ وہ خالق اللہ، اس خالق اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ سب کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں اس خالق عز و جل کا۔ سبوح قدوس رب ملائکۃ والروح، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں اس کشتی میں سوار کرایا
وہ کشتی کون سی کشتی کہ جس کے بارے میں رسول کرام قدر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ من کیا کہ جو میری اہل بیت ہے وہ کیسی ہے؟ کمثل سفینۃ نوح، اس کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ اور کیا ہے اس سفینہ نوح کا؟ یامن من یرکبها ویغرق من ترکها، کہ جو کوئی اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا، اور جو اسے دور رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ سو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار کا لطف اور عنایت کہ اس نے ہمیں اس کشتی کا سوار کرایا، کہ جس کشتی کا کمال یہ ہے، میں ذکر کر رہی تھی کچھ دن پہلے ایک مجلس میں کہ خدا کا لطف اس قدر ہے، میں کس علاقے سے، کس نسل سے، کس جگہ سے آئی، آپ کس کس خانوادے سے، کس کس زبان کو رکھتے ہوئے کیسے پروردگار نے ہم سب کو اکٹھا کیا، ایک درگاہ میں لا کر بٹھا دیا، اور اس درگاہ میں ایسے ہی نہیں بٹھایا بلکہ اس لیے بٹھایا تاکہ ہم ذکر محمد و آل محمد کر سکیں۔ مجتمع بآواز بلند صلوات۔ تو یہ خدا کا لطف و کرم کہ اس نے ہمیں ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے، وہ ذکر جو ہماری حیات ہے، ہر شخص کی ایک حیات کے لیے رزق ہے۔ ہم یہی رزق زیارت عاشورہ میں بھی مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام، محبت مودت اہل بیت علیہ السلام، ان کی گریہ اوزاری، ان سے ارتباط رکھنے کا رزق عطا فرما۔ تو یہ شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سرنامہ کلام بنایا ہے میں نے ایک آیہ مجیدہ، اور آج کی محفل انشاءاللہ کے اگلے 5 دن، یعنی کہ آج کی محفل کے بعد 4 دن ہم ایک ہی موضوع کے اوپر لب کشائی کریں گے، اور وہ موضوع ہوگا غدیر تا روز حاضر، زمینہ سازی امام زمانہ کے تقاضے۔ تو انشاءاللہ کہ آپ سب میرے ساتھ رہیں گے، اگر آپ سب میرے ساتھ ہیں تو بآواز بلند حیدری صلوات۔ تو کیا ہے یہ زمینہ سازی امام زمانہ کے بہترین وہ تقاضے جو اللہ کے رسول نے غدیر کے دن سے لے کر آج تک کے ہر شخص کو زندگی میں اپنانے ہیں؟ جب تک ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تب تک زمینہ امام زمان کی جو ایک کوالٹی ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم اپنے قرآن میں یہ جو آیا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عورت اور مرد سے پیدا کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اور اس کے بعد تمہیں قبیلے اور کیا بنا دیے؟ ایسے قبیلے اور شعوباً و قبائلاً، تمہیں قومیں اور قبائل اور پہ تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اب یہ جو پہچاننا ہے، یہ جو آئیڈینٹی کا ایشو ہے، میری آئیڈینٹی میں قاسمی ہوں، آپ کی آئیڈینٹی آپ زیدی ہوں گے، رزقی ہوں گے، اسی طرح آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی ایک آئیڈینٹی ہے۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کس علاقے سے ہیں، میں کہتی ہوں چونیا سے، آپ کہتے ہوں گے ہم جنٹ سے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ پوچھتے ہیں پیچھے سے کہاں سے، پھر آپ ایک اور آئیڈینٹی بتاتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے سے۔ سو یہ شناخت جو ہے یہ انسان کی سوشل لائف میں جو اس کی زندگی ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو تمہیں پیدا کیا مرد عورت سے، اس کے بعد تم پہ لطف کیا کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا اور اس کے بعد قوموں میں بانٹ دیا۔ یہ لطف ہے خدا کا، اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملیں تو کوئی گپ شپ کرنے کے لیے موضوع رہے ہمارے پاس، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی موضوع نہ ہو۔ اور پھر پروردگار عالم نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کی شناخت کے لیے یہ بہت اچھا ایک ذریعہ بنایا کہ تمہیں قبائل اور شعوب میں بانٹ دیا، لیکن اصل کام جو تمہیں میرے قریب کرتا ہے، جو اصل آئیڈینٹی ہے تمہاری، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اصل تو آئیڈینٹی یہ ہے کہ کس کے پاس کتنا زیادہ تقویٰ ہے۔ جو تقویٰ ہے جس کے پاس وہ میرے سے قریب ہوگا۔
یعنی جو انسان اپنے سوشل لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، یہ ایک اسپیکٹ آف لائف ہے، زندگی کا ایک نتیجہ ہے، ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں نتیجہ پانے کے لیے، قربت پانے کے لیے کون سا ذریعہ ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ تو یہ تقویٰ ایک آیہ مجیدہ یہ ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ایک اور آیت ہے، یعنی پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ متقی بن جاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولا دیا کہ ہمیں کیا بننا ہے؟ متقی بننا ہے۔ ایک اور آیہ مجیدہ ہے جو پروردگار اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ایک دن وہ ہوگا جب ہم سب لوگوں کو ان کے امام سے پکاریں گے۔ ہاں، ایک آئیڈینٹی میری دنیا میں کیا ہوئی کہ میرے شعوب اور قبائل، میرے اپنے قومیں، میرے قبیلے، یہ میری آئیڈینٹی تھی۔ میں دنیا میں اسی کے بل پہ چلتی رہی۔ اس کے بعد خدا نے کہا اگر اس سے لیول اوپر ہائی کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو تاکہ میرے قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ کنیکٹڈ کیا ہے؟ تقوی تک پہنچنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو کوئی لیڈر چاہیے ہوگا، اور کوئی لیڈر وہ ہوگا جس کے ساتھ تم گروپ بنا کر کہو گے ہم سب گروپ ہو گئے، اب آپ ہمیں لیڈ کریں، ٹھیک؟ تو یعنی کہ ایک متقی کا، تمام متقی جب اکٹھے ہو جائیں، ماشاءاللہ آپ سب متقین ہیں، اپنی صحت و سلامتی کے لیے آواز سے بلند حیدری صلوات۔ تو متقیوں کا ایک گروپ بن جائے اور پھر اس گروپ کہ ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ تو پروردگار نے مسئلہ حل کیا، اس نے کہا کہ جس دن روز قیامت ہوگا کوئی چیز کے ذریعے میں تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ یوم ندعو کل اناس بأعمالہم، ان کے اعمال کی وجہ سے بلاؤں گا، نہ کہا کہ بأنبیائہم، ان کے انبیاء کی وجہ سے بلاؤں گا، بلکہ کہا بإمامہم، میں لوگوں کو بلاؤں گا ان کی آئیڈینٹی جس کی وجہ سے وہ ایک گروپ میں شامل ہوں گے، وہ ان کا امام ہوگا۔ اب مسئلہ حل ہو گیا کہ پروردگار ایک طرف ہمیں کہہ رہا ہے متقی بن جاؤ، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ایک امام ہوگا، وہ امام تمہیں لیڈ کرے گا۔ تو یقیناً متقیوں کا امام، امام المتقین علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہم صل علی۔ اور یہ امام اگر علی ابن امیر المومنین نہیں ہے، مولا متقیان نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑے امام ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مولا، ہمارے امام 12 اماموں کے نام لے لیتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، ہمارے بچوں کو 12 اماموں کے نام یاد ہیں۔ تو ہمارے پاس 12 امام ہیں بتلانے کے لیے کہ اگر تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، تمہیں اس گروپ میں شامل ہونا ہے، تو تمہارے پاس 12 امام موجود ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص اٹھے اور کہے جی میرے پاس تو یہ نہیں ہے، تو یقیناً اس شخص کے پاس وہ امام ہوں گے اس کے پاس جو اہل بیت علیہ السلام میں سے تو حتماً نہیں ہو سکتے۔ اس کا ہو سکتا ہے مال ہی امام ہو سکتا ہے جیسے آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگوں کا پیسہ کمانا ہی ان کا امام ہے، یعنی پیسہ ان کو لیڈ کر رہا ہے نا، کہ میں کتنا اپنے ویوز لے لوں، کتنی برانڈنگ کر لوں، اس کے بعد مجھے کتنا پیسہ ملے گا۔ اس کا پیسہ، اس کی شہرت اس کا امام بن گئی۔ ان کے امام مختلف بن گئے، کسی کے امام ابو حنیفہ ہیں، کسی کے امام ابن تیمیہ ہیں، کسی کے ٹھیک، اور کسی کے امام ٹرمپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے کہ کس کا امام کون ہے، لیکن نہیں، خالصاً قسمت کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ، یہاں انڈیویجول ایفرٹ کا معاملہ ہے کہ کون کتنی ان پٹ ڈالے گا، کون کتنا، جیسے کہتے ہیں نا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا، تو جتنی چینی آپ ڈالیں گی اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو اگر آپ ہدایت یافتاؤں سے دین مبین لیں گے تو آپ کو صرف اور صرف خالص سونا کہہ لے، خالص گھی شکر کہہ لے، سب کچھ در اہل بیت علیہ السلام سے ملتا جائے گا۔ اور اگر آپ نہیں لیں گے پھر بھٹکے ہوئے ہی رہیں گے، ہمیشہ درماندہ رہیں گے، کیونکہ ابھی میں نے حدیث نقل کی نا کہ رسول گرامی نے کہا کہ جس نے بھی میرے اہل بیت کے سفینے میں اپنے آپ کو سوار کر لیا
یہاں ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جو انڈر لائن ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ہائی لائٹ میننگ، ایک ہے کر لیا، سوار کر لیا، یعنی کہ یہ میرے اوپر ہے کہ میں کس میں سوار ہو رہا ہوں. تو پھر روز قیامت وہ دن آئے گا جب پروردگار سزا دے گا، حسین والے آئے ہاں تو ہم حسینی انشاءاللہ کے لوائے الحمد کے نیچے جا کر کھڑے ہو جائیں گے. ہاں حسن والے آئے، حسین والے آئے، علی والے آئے، یہ سب اکٹھے ہوتے جائیں گے اور پھر وہ خود بخود گروپ بندی ہوتی جائے گی اور امام اس پورے گروپ کو لیڈ کریں گے. اور یہ سب چیزیں کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں میں جو موضوع میں نے چنا ہے اس کی طرف، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام کی ضرورت کیوں ہے. یہ امام کی ضرورت جو بھی میں نے ذکر کیا کہ جب تک ہم اپنے امام کو، صحیح امام کو شناخت نہیں کر لیتے، اور پھر جو انہوں نے کہا ہے کہ سوار ہو تو سوار ہونے والے کی پہلے آمادگی ہوتی ہے کہ میں اس کشتی میں سوار ہو گیا ہوں. اب میں نے جیسے آپ نے کوئی ٹکٹ خریدنی ہو، کہیں جانا ہو تو پہلے آپ فلائٹ کی بکنگ کرتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، سارے معاملات. بالکل اسی طرح جب آپ سفینہ اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بھی لوازمات ہیں. انہی لوازمات کو عرفاء نے زمینہ سازی کا نام دیا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روز غدیر، وہ روز کہ جس دن رسول گرامی نے بتایا کہ یہ امام کی ضرورت کیوں ہے، روز غدیر سے ہم نے صرف ایک جملہ لیا، ایک جملہ جو ہم سب کو یاد ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ماشاء اللہ سے سب کو یہ جملہ یاد ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ ایک ہی جملہ ہم نے روز غدیر سے لیا. لیکن آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں ذکر کروں گی اس خطبہ غدیر سے کہ جو ہمیں حقیقتاً اس بات کے لیے آمادہ کریں گی کہ آخر رسول کو کیا ایسی وجہ بنی کہ رسول نے اس دن اتنا بڑا اہتمام کیا. اور اہتمام کیوں کیا؟ کیونکہ اس دن ایک امام بنانا نہیں تھا، بلکہ امام کائنات کو دکھانا تھا کہ یہ وہ امام ہے جو تمہاری ہدایت کرے گا اور تمہاری نصرت کرے گا. انشاءاللہ کہ انہی کے اندر سے ہم ان تمام نکات کو لیں گے. درود و محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو پروردگار عالم کے حبیب نے روز غدیر ایک کام کیا. اب آپ یہ اپنے بیک اینڈ پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم زمینہ سازی امام زمن کے تقاضے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تاکہ جب بھی میں کچھ ذکر کروں آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے جائیں انشاءاللہ. تو رسول گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود خطبہ غدیر دیتے ہوئے رسول خدا نے کچھ جملے کہے. اس سے پہلے کہ وہ من کنتو مولا تک آتے، رسول نے پہلے پورا کا پورا ماحول تیار کیا، اور اس ماحول کو تیار کرتے ہوئے رسول نے کچھ باتیں کہی. کیا کہا؟ کہا اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو جو میرے سامنے ہو، کیا ہے تم سب لوگ جان لو کہ حبط جبرائیل ثلاثہ مرارن، جو جبرائیل ہیں وہ میرے پاس کتنی بار آئے؟ 3 بار. اور 3 بار کیا کہنے آئے؟ یہی کہنے آئے کہ علی کی ولایت کا اقرار کر دیا جائے. جب رسول کے پاس یہ جبرائیل امین آئے، پہلی بار آئے، رسول خدا نے کہا، یہ رسول تمام مجمع کو بتا رہے ہیں کیونکہ مجمع کو تو نہیں پتا ہے نا جناب جبرائیل آتے ہیں، تو رسول خود بتا رہے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے 3 بار، اور میں نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، کیا اللہ مجھے اس کام سے آج کے روز معاف نہیں کر سکتا؟ جناب جبرائیل یہ میسج لے کر اللہ کے پاس چلے گئے، یہ پیغام لے کر واپس چلے گئے. جب دوسری بات پھر آئے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے نہیں یہ بہت اہم ہے، آپ اس کو آج ہی ذکر کریں، اسی لمحے ذکر کریں. رسول خدا نے کہا ذرا جا کر دوبارہ سے کہے کہ کیا آج کے دن مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ جناب جبرائیل پھر چلے گئے، اور جب تیسری بار جناب جبرائیل واپس آئے تو اللہ کا انداز بدل چکا تھا.
وہ خدا جو روز شروع سے لے کر رسول کو بڑے پیارے ناموں سے بلاتا ہے. کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل, کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر. ابھی خدا کی ٹون بالکل چینج ہو گئی. ہاں, کہا یا ایھا الرسول, اے رسول, یعنی رسول میسنجر, تیرا کام صرف میسنجر ہے, یعنی تو پیغام پہنچانے والا ہے. ہاں, آج کوئی محبت کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بول نہیں بولے. کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول وہ بات انہیں بتا دیجئے جو تمہارے پروردگار نے بتائی ہے, اور اگر آپ نے نہ بتایا فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام بھی انجام ہی نہ دیا. سوچئے, یہ جملہ میں اور آپ سن کے لیٹ گو کر سکتے ہیں. رسول کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب پوچھئے رسالت کا کیا کیا کام رسول نے کیا؟ 23 سال زندگی, اس 23 سالہ زندگی میں کیا کیا کچھ برداشت کیا؟ کوڑا پھینکا گیا, پتھر پھینکے گئے, شیب ابی طالب میں رکھے, بھوک کاٹی, ہاں در بدر ہوئے, مدینہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, 3 سے 4 دفعہ زہر دیا گیا, اتنا کچھ منافقین کو برداشت کیا, جنگوں میں لوگوں کی بے ایمانیاں دیکھی, سب کچھ برداشت کر رہے تھے رسول. لیکن کہا کہ اگر یہ ولایت اور امامت کا آج اعلان آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. رسول نے جیسے ہی یہ پیغام کا انداز سنا, بتا رہے ہیں, مجمع کو خود بتا رہے ہیں, میں نے جیسے ہی یہ سنا میں سمجھ گیا, اور میں نے خدا سے اس وقت جناب جبرائیل کو کہا میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں کہ یہاں پر قلت المؤمنین و قلت المتقین, کہ یہ جو گروپ میرے سامنے بیٹھا ہے, 1 لاکھ کا مجمع ہے جو یہاں بیٹھا ہے, جو سن رہا ہے مجھے, یہ جو حاجی ہیں ابھی حج کر کے آئے ہیں. آپ سوچیے رسول خدا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حاجیوں کا مجمع ہے, یہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں نے جبرائیل کو بتایا کہ ان میں قلت المتقین ہے, متقیوں کی قلت ہے, کثرت المنافقین, منافقین کی کثرت ہے. اور پھر کہا, میں نے بتایا اسے جبرائیل کو, ادغال اللاعنین, یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو سارا دن ملامت کرتے رہتے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ ان میں ایسے افراد ہیں جو کیا المستعزہین بالاسلام, جو اسلام کا تمسخر اڑانے والوں میں سے ہیں. جب یہ سارے میسیجز میں نے دیے جبرائیل کو کہ بھائی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ولایت کا اعلان نہیں کر سکتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت آرڈر دیا کہ آج ہی اس ولایت و امامت کا اقرار اور ابھی پوری زمینہ سازی امام انجام دی جائے. سو غدیر کیا ہے؟ غدیر زمینہ سازی امام کا مظہر ہے, ایک رول ماڈل ہے. کیوں بار بار سب کہتے ہیں کہ غدیر پڑھیں, غدیر ذکر کریں؟ کیونکہ غدیر کے دن ہی رسول نے بتایا کہ جب امام کو, وہ امام جو آپ کے زمانے کا امام ہو, جب اس کی نصرت اور اعانت کا وقت آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان 4 طرح کے گروپس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. ان 4 طرح کے گروپس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. کون سے؟ اگر متقیوں کی قلت ہے, آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں تمام کے تمام لوگ متقی نہیں ہیں, پرہیزگار نہیں ہیں, برائی کرنے والے ہیں. جیسے ہماری بچیاں یونیورسٹی کالج جاتی ہیں, اب جو بچی حجابی ہوتی ہے نا, وہ اکا دکا ہی ہوتی ہیں حجابی پورے یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, تو 2-4 جو حجابی ہوتی ہیں لوگ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اور تم کیا یہ چادر پیٹ کے بیٹھے گی, اتنے پیارے تمہارے بال ہیں, اتنی خوبصورت تم ہو, اتنی پیاری تمہاری آنکھیں, کیا تم نے چھپا رکھا ہے سارا, ایک دن سے کیا فرق پڑے گا نا. تو ایسی جگہ پر جہاں پر متقیوں کی قلت ہے, وہاں پر اگر ایک بھی ہے تو رسول اس بات کو بتاتے ہوئے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ولایت علی ہو, ولایت مہدوی ہو, کوئی بھی دور کی ولایت ہو, تمہیں قلت المتقین پریشان نہیں کرنی چاہیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت,
صل علی کیوں ہمیں قلت المتقین پریشان نہیں، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے؟ اس لیے نہیں ہونا ہے کیونکہ جو متقی ہے وہ ایسے ہے جیسے ہیرا. ہاں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، بچوں کو شاید پتا ہو جو یونیورسٹی کالج جاتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا ہیرے اور کوئلے میں کیا فرق ہے. ہیرے اور کوئلے میں کوئی فرق ہے؟ آپ سب کہیں گے ہاں بہت فرق ہے، کوئلہ کالا، پھر کوئلہ ہیرا سفید، ہیرا چمک رہا ہے. یہ تو بظاہر اسٹریٹس ہو گئی تو آپ کہیں گے بھئی ایسا ایسا لگتا ہے ہیرا. پھر آپ کہیں گے ہیرا نایاب ہے، کوئلہ تو یہ پڑا ہے، کسی کو کیا پرواہ، بڑا بڑا ہے ٹھیک، باہر گرا ہوا بھی تو کسی نے کون سا اٹھا کے لے کے جانا ہے. لیکن اور ہیرا اصل میں بظاہر مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب یہ نکلتا ہے نا کان سے مٹیالے سے رنگ کا ہوتا ہے، مٹی جیسے رنگ کا ہوتا ہے، تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہیرا. لیکن جب اسی ہیرے کو جو مٹیالے پتھر کا ہوتا ہے اس کو ایک شخص لے کر جاتا ہے، جا کے اس کو اچھے سے واش کرتا ہے، پھر اس کی خوب ربنگ ہوتی ہے، پالش ہوتی ہے، اس کے اوپر سے ساری جو لیئرز ہوتی ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں، تب جا کر ہیرا بنتا ہے. بالکل متقی بھی ایسے ہی ہے. پہلی بات جو ہمیں کرنی ہے، ہم سب کو کیا بننا ہے؟ وہ ہیرا جو زہرا کے دل کو بھا جائے، وہ ہیرا جو بی بی کی سر کا تاج میں لگایا جڑا جا سکے. ہاں تو ہمیں کیا بننا ہے؟ جب معاشرے کی برائیاں پوری جوبن پر آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوں، چلے باقی چھوڑ دیں، سب لوگ کیونکہ یونیورسٹی کالج نہیں جاتے، ہماری بہنیں ابھی محرم، پھر سفر اور ربیع الاول. لو جی ربیع الاول کا چاند اور 9 تاریخ کے بعد ماشاءاللہ ہمارے مومنین کے ہاں شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. سب مومنین اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، پروردگار ان کے بخت بلند کرے، بہترین خانوادے ہوں. اب یہ جو شادی کا 3 دن کا پورا ٹائم ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہے، کروشل پیریڈ ہے، سب سے اہم وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے تعین کرنا ہے کہ آپ نے ہیرا بننا ہے یا آپ نے کوئلہ بننا ہے. کیوں کہہ رہی ہوں ایسا؟ کوئلہ وہ ہوگی جناب زہرا کے مطابق، بی بی کے فرامین کے مطابق، جو اپنے آپ کو سب کے سامنے ایسے ہی، کوئلہ بھی تو ہر جگہ پڑا رہتا ہے نا، سب کے سامنے آیا کر دے، ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہے، لذت لے رہا ہے. یہ کیا بن گیا؟ کوئلہ. کیونکہ کوئلہ ہر جگہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، لوگ دیکھتے ہیں اچھا پڑا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بہت ضروری ہو اس نے جلانے کے لیے استعمال کرنا ہے، ہاں پہننے کے لیے نہیں استعمال کرنا. تو ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے ہیرا بننا ہے. اور پھر ہم نے کیا؟ اب دیکھیے میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی کہ ہیرا مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، یعنی عام، ہماری طرح عام ہی ہوتا ہے. لیکن جب اس پر اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی پالش ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کا رنگ خدائی چڑھ جاتا ہے، رنگ بلائی چڑھ جاتا ہے، رنگ ولایتی چڑھ جاتا ہے، رنگ زینبی چڑھ جاتا ہے، رنگ مہدوی چڑھ جاتا ہے، وہ شخص خود بخود ہیرا بن جاتا ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے اس دنوں میں؟ بس توجہ رکھنی ہے کہ مجھے قلت المتقین ہو سو ہو، کیونکہ مجھے ہیرا بننا ہے، وہ نایاب شخصیت بننا ہے کہ زہرا زینب جب مجھے دیکھیں ان کے چہرے پر مسکان آئے. جب آقا زادی کو معلوم ہو، کیونکہ دیکھیے ہم مومنین کے ہاں ایک روایت ہے، ہم اپنی شادیوں میں جو پہلا کارڈ ہوتا ہے وہ کس کو مدعو کرتے ہیں؟ صاحب العصر والزمان کو. ہاں یہ ہمارے مومنین کی بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ہم پہلا کارڈ جس کے لیے لکھتے ہیں، جس کو انویٹیشن بھیجتے ہیں، وہ امام زمن ہوتے ہیں. کچھ مومنین قرآن میں رکھ دیتے ہیں، کچھ امام بارگاہ میں زری پہ ڈال رکھاتے ہیں. اب یہ روایت بہت خوبصورت ہے، لیکن اس روایت کے در پردہ اگر میں صاحب العصر والزمان کو اپنے گھر میں شادی کے لیے مدعو کرنے کے لیے، بلانے کے لیے اہتمام کرنا چاہتی ہوں، تو سب سے پہلا اہتمام میرا وجود ہے، اس کا خلوص ہے، اس کی طہارت ہے، اس کا تقویٰ ہے، جو ان کو چاہیے. اگر وہ ہوگا تو پھر امام تشریف لائیں گے. ہاں پھر وہ شادی تو نہیں رہے گی، وہ تو ایک یوں سمجھے کہ الہی مرکز بن جائے گی.
ایسے ہی جگہوں پر، ایسے ہی خانوادوں میں ایسی پاکیزہ تر ہستیاں اترتی ہیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ نزول کرتی ہیں، وارد ہوتی ہیں، کہ پھر کائنات عالم ان کے تجلی سے متجلی ہو جاتا ہے۔ خود آج آپ کے سامنے جب ایسے افراد اس طرح سے خانوادوں میں بٹتے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسے ہی خانوادے ہوتے ہیں جہاں سے سید علی خامنائی جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا، امام زمانہ کا سچا سپاہی علی خامنائی، علی خامنائی۔ ہاں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ شعار بلند کرتے ہیں۔ ہم یہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سچے سپاہی رہے۔ کہ جب ایسے خانوادے ہوتے ہیں جہاں کی بیٹیاں، جہاں کے بچے دونوں اتنے پاک و پاکیزہ رہے کہ جتنا مرضی متقین کی قلت ہو، یہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے رکھے، تبھی جا کر ایسا خانوادہ وجود میں آتا ہے کہ جس کا باپ خود رہبر معظم شہید، بیٹی شہید، نواسی شہید، زوجہ شہید، داماد شہید۔ تو یہ جو شہادت ہے یہ یوں ہی نہیں مل جاتی، ایسے نہیں بٹ رہی شہادت۔ شہادت کے لیے آمادگی ہوتی ہے، اور یہ آمادگی، لوگ کہتے ہیں نا بھائی عورت کیسے شہید ہوتی ہے، دیکھیے ایسے ہوتی ہے شہید، جو تہیہ کر لے کے اس نے زینبی رستے پر رہنا ہے، پھر اس کے گھر آ کر خود شہادت اس کا سر اور ماتھا چومتی ہے۔ ہاں، تو ہمیں قلت المتقین کی پرواہ نہیں کرنی، کوئی اکا دکا بھی ہے نہیں ہے نہ صحیح، مجھے ویسا بننا ہے کہ جسے امام زمانہ دیکھے تو کہے یہ ہے میری کنیز۔ سورہ امام زمانہ بلند سلوات دوسرا جو تقاضا رسول خدا نے اپنے ان جملوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کیا جبرائیل نے کہا کہ بھائی آپ کی کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں، کوئی بہانہ کارگر نہیں ہو رہا، یہ شاید یوں کہہ لوں کہ رسول گرامی نے کون سا بہانہ کرنا تھا۔ اصل میں اگر مولا خود اپنے لفظ ہم تک نہ پہنچاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس وقت قلت المتقین تھی وہاں پر؟ سب تو یہی کہتے ہیں نا، وہ اتنا بڑا حاجیوں کا مجمع تھا، سب غدیر پر آئے، رسول خدا نے پالانوں کا ممبر بنایا، علی کو اٹھا کر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ بازو بھی نظر کی، یہاں سے نیچے سفیدی نظر آنے لگی، اتنا بلند کیا۔ ہمارے پاس تو بس پھر یہی رہ جاتا، لیکن رسول نے یہ جو 3 بار منع کیا اور اس کے بعد یہ جواب آیا، اور اس کے بعد رسول نے بتایا کہ میں نے جبرائیل کو کہا کہ قلت المتقین ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آج نہ بیان کروں یہاں پر۔ ہاں، تو اللہ نے کہا نہیں، جو ولایت ہے وہ آپ کو بیان کرنی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب میں خود امام زمانہ کے اس کاروان کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے مولا کی بارگاہ میں شامل ہونا ہے، میں صبح و شام اپنی مجلسوں میں کہتی ہوں میں آپ کی منتظر ہوں، یا امام المنتظر العجل العجل، میں ایسے شعار بلند کر رہی ہوں۔ لیکن اگر میرا دل آمادہ نہیں ہے اور اگر میں خوف میں مبتلا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہیل و حجت نہیں سنے گا۔ خداوند متعال کو چاہیے کہ اب حجت خدا یوسف زہرا کا دور ہے، وہ دور ہے جس میں استعمار اپنی پوری ثقافت کا انبار لیے، وہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یہ اس کی ثقافت کی الہار ہے۔ آپ کے بچے آپ کے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، میرے بچے میرے گھر میں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کو کب پتا ہے کہ وہ گیجٹ میں جو آپ نے موبائل دے رکھا ہے اس کو پڑھائی کے لیے، اس میں کیا کیا کچھ دیکھ رہا ہے؟ کتنی بار چیک کریں گے؟ کیا ممکن ہے ہمارے لیے؟ کھانا کون پکائے گا؟ ہاں، مجلس میں کون جائے گا؟ عزاداری برپا کون کرے گا؟ اگر میں سارا دن بچے کا گیجٹ دیکھتی رہوں گی تو کون کرے گا یہ سارے کام؟ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ خود بچے کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ راہ زینبی و مہدوی کی طرف آئے۔ تو کیوں؟ اسی لیے اللہ کے رسول کی یہ لفظ کو سوچیے کہ رسول نے کہا کہ مجھے معاف کیا جائے، ٹھیک؟
کہ مجھے معاف کیا جائے کہ آج یہ بات نہ کرو. تو کبھی آپ اگر یہ سوچیں کہ میں مولا سے کہوں گی مولا آپ کو تو پتا تھا یہ مسئلے تھے میرے, مجھے تو کوکنگ سے فرصت نہیں ملتی تھی سارا دن, میرے گھر میں مہمانداری بہت تھی. چلے میں یہ کہہ رہی ہوں ہمارے پاکستانی معاشرے میں مہمانداری کا کلچر ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. لیکن کیا ہماری مہمانداریاں, کیا ہماری جتنے بھی اس طرح کے اکٹھے ہونے کے پروگرام ہیں, یہ اس طرح کا ماحول ہمیں مہیا کرتے ہیں کہ ہم خود زینبی کردار کو اپنا سکیں اور ہمارے بچے بھی اس کو اپنا سکیں؟ یقیناً مشکل ہے, بہت مشکل, لیکن حیل و حجت نہیں چلے. جب رسول کو اللہ نے یا ایھا الرسول کہہ کے سمجھا دیا کہ جب ولایت کی زمینہ سازی کا مرحلہ آتا ہے تب رسول کی بھی سنی نہیں جاتی, تب کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر اعلان کریں. اور پھر کیوں اعلان کریں؟ کیونکہ ولایت ضروری ہے. اپنی بات کو سمیٹتی ہوں کہ یہ جو ولایت کا اعلان ہے, یہ ولایت خالی اعلان نہیں ہے. جیسے بھی میں نے کہا کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر قلت المتقین ہے, اگر کثرت المنافقین ہے, ایسے لوگ ہیں جو آگ کے آپ کو شاباش دیتے ہیں, بہت اچھی مجلس کرائی آپ نے, بہت اچھا کام کیا آپ نے, تھوڑی دیر بعد جا کے کہتے لوگ دیکھا تھا ان کی نماز اچھی تھی کہ نہیں, دیکھا تھا انہوں نے عالمہ کسی بنائی ہوئی تھی, دیکھا تھا آپ نے یہ کیا تھا, دیکھا تھا. اس طرح کے مسائل کو لسٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں, لیکن اس کے درمیان میں سے چاہے وہ گیجٹس کا استعمال ہے, چاہے وہ یہ منافقت کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں. کس طرح آمادہ ہوں؟ 2 واقعات ذکر کرتی ہوں. پہلا واقعہ کس کا ہے؟ پہلا واقعہ ہے امام علی علیہ السلام کا. درود محمد و آل محمد. مولا متقیان آپ کو پتا ہے کہ کتنے سخت قسم کے خلیفہ رہے. کسی نے لکھا, ایک مستشرق نے لکھا کہ علی کو اس کے عدل کی وجہ سے شدید عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. اتنا عادل امام تھا. تو مولا نے ایک گورنر تھے امام کے, عثمان ابن حنیف, اہل بیت کے بہت چاہنے والے, اپنی جان نثار کرنے والے. امام نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا, والی بصرہ بنا کر بھیجا, اور انہیں کہا کہ آپ جس طرح باقی سب کو مولا نے نصیحتیں کی ایسے ان کو بھی نصیحتیں کی. یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے, پورا واقعہ آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو عثمان ابن حنیف جب وہاں گئے تو وہاں کے جو ینگ لڑکے تھے, جوان لڑکے تھے, جو انہوں نے امیر زادے جوان لڑکے جو تھے, انہوں نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جیسے آج کل کہہ لیں ڈنر پہ بلایا, انہیں رات کی کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں کھانے کے لیے. جناب عثمان نے سوچا کہ بھی جوان ہے, مجھے بلا رہے ہیں, یہ چلے گئے ان کے ہاں. تو انہوں نے بہترین بڑے بڑے سونے چاندی کے طبق کے اندر ان کو نئے نئے طرح کے کھانے لا کر کھلائے. خوش ہوتا ہے نا انسان, بہترین کھانا دیا جائے تو خوش ہوتا ہے. اب بہترین طریقے سے پروسا جائے تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے. لیکن جب یہ کھا پی کر واپس آئے, دوسرے ہی دن امام علی علیہ السلام کا قاصد انہیں ملا, اور قاصد نے جو خط انہیں مولا علیہ السلام کا پکڑایا, اس کو پکڑ کر عثمان ابن حنیف رونے لگے. کیا لکھا تھا اس میں؟ اس میں لکھا تھا, اے عثمان ابن حنیف, میں تمہارا امام ہوں, کیا میں تمہارا امام نہیں ہوں؟ میرے تمہارے امام کے پاس 2 چادریں ہیں, اور تمہارا امام دن میں 2 جو کی روٹی کھاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم اس طرح کی زندگی گزارو. ہاں, مولا کو پتہ ہے کہ کتنا ہم لوگوں کو, ہم کتنا افورڈ کر سکتے ہیں, کتنا برداشت کر سکتے ہیں.
تو مولا نے ان کو بھی یہی کہا کہ عثمان مجھے معلوم ہے کہ تم اتنا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے امام کی ورع اور اجتہاد میں، تقوی اور پرہیزگاری میں مدد تو کرو۔ یعنی کیا؟ مولا نے کہا کہ یہ تو دیکھو کہ جس کے گھر سے کھانا کھا رہے ہو، یہاں پر یہ سوچنے کا مقام کہ جس کے گھر سے تم کھانا کھا رہے ہو، آیا وہ جب کوئی ان کے گھر پر مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو وہ اس کو دھتکار دیا کرتے ہیں یا اس کو گلے لگاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں؟ جس جگہ تم نے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے وہ کبھی بھی غرباء کی امداد نہیں کرتا۔ تو جیسے ہی عثمان ابن حنیف نے سنا، ڈیفینیٹلی انہوں نے مولا سے پوچھا کہ بھائی اس کا سد باب کیا ہے؟ امام نے نصیحت کی کہ آئندہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ سو متقی بننے کے لیے اس پورے واقعے میں کہ ہمارے پاس آیا کہ متقی بننا صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤں، نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، عبادتیں بھی کروں، پھر میں زیارات پہ بھی چلا جاؤں، میں حج بھی کر لوں۔ بہت خوش قسمتی اگر ایک انسان تمام واجبات دین کو ادا کرتا ہے، لیکن اس سے اوپر کی بھی ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ معاشرے میں موجود اپنے ان افراد کا خیال کرنا جن کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ان کا خیال کرنا، یہ بھی ورع و اجتہاد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی ورع ہے، یہ بھی اجتہاد ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملا تو ورع اجتہاد کو بھی ایکسپلین کریں گے، لیکن ابھی صرف ایک یوں سمجھے کہ وضاحت کے لیے کہ جو تقویٰ ہے ہم اس کو صرف اور صرف واجبات دین میں نہ ڈھونڈیں، یہ لوگوں کے ساتھ حق کے دین میں، عبادات میں، ان سب کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے، وہ بھی ورع و اجتہاد ہے، وہ بھی تقویٰ ہے۔ اور متقیوں کا امام علی ابن ابی طالب خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارا امام وہ ہے جو اتنا مشکل، اتنی تھوڑی سی چیز رکھتا ہے، لیکن کیا چاہتا ہے کہ آپ اپنے معیار زندگی کو ہمیشہ اچھے لیول پر لے کر جانا چاہیں، تو یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا معیار کیا ہے؟ محمد وآل محمد محبت ہے، اور محبت کبھی نہیں جب میں لوگوں کا پاس نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب آپ مجلس میں داخل ہوتے ہیں، اس درگاہ سے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کا اسٹیٹس اہل بیت کی نگاہ میں ایک جیسا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کسی ایک ہی گھر میں ایک کمرہ ہو، ایک چھت پہ پنکھا لگا ہو، کسی کا ہو سکتا ہے چھت پہ پنکھا بھی نہ لگا ہو، لیکن جیسے ہی آپ اس درگاہ میں انٹر ہوتے ہیں، آپ سب ایک لیول پہ سیدہ کونین کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ لیول کیا ہے؟ یہ اب اس میں اہم اور اس سے ہے، اور اس سے اوپر درجہ کب بنے گا؟ جتنا میں اہل بیت کے فرامین کو اپلائی کرتے ہوئے اس مجلس میں بیٹھوں گی، مجھے وہ پنکھے کی ہوا مل رہی ہے، کیا میرے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی مل رہی ہے یا نہیں؟ جس دن میں اس طرح سوچنے لگوں گی، اس دن میں کارے غیرتی انجام دینے کے لیے، زمینہ سازی امام انجام دینے کے لیے بڑھتے